اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بخاری اور مسلم چینل، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ نماز میں جو ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے اس میں جو ڈیفرنٹ اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم آج بات کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ نماز میں جو ہاتھ باندھنا ہے وہ نماز کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ جو قیام ہے وہ نماز میں فرض ہے، لیکن ہاتھ باندھنا نماز کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ یہ تمام جو مسالک ہیں ان میں یہ اتفاق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے جس طرح اہل تشیع پڑھتے ہیں اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی سینے پر باندھتا ہے، کوئی ناف پر باندھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے، سب طریقے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی کو برا سمجھنے والی بات نہیں کہ یہ اس طرح سے کیوں پڑھ رہا ہے، اس طرح سے۔ اور اس میں سب کے پاس دلائل موجود ہیں، ظہیرہ حدیث میں سے مختلف حدیث آتی ہیں، لیکن اس میں سے مضبوط دلائل کون سے ہیں یہ ہم آج بات کریں گے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ یہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یہ ہے ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اس کے بعد ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا کیا ہوتا ہے یہ آپ سب کو ہی معلوم ہے۔ یہ میں تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں جس طرح یہ علیم خان صاحب نے اور ان کے ساتھ جو شعیب صدیقی صاحب کھڑے ہیں انہوں نے، اور یہ اس سائڈ پہ جو بھائی صاحب کھڑے ہیں انہوں نے ناف کے ایگزیکٹ اوپر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا۔ یا اگر اور تصویر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ نواز شریف صاحب نے، یہ اسحاق ڈار صاحب نے، یہ ان کے بیٹے نے، یہ ایگزیکٹ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنا۔ یہ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے باندھے ہوئے ہیں۔ سینہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جدھر سے ناف کے اوپر سے لے کر گردن تک آپ کا سینہ ہی ہوتا ہے۔ یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ جس کو ہم پنجابی میں سینہ کہتے ہیں نا وہ سینہ اور باقی نیچے پیٹ ہے، نہیں، ناف سے اوپر سینہ شروع ہو جاتا ہے گردن تک۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 طریقے ہیں، اور یہ تینوں جو طریقے ہیں نا وہ ابو داؤد میں اس کی اصل موجود ہے۔ جو حدیث لی جاتی ہے نا تینوں کے نزدیک، وہ تینوں ابو داؤد سے لی جاتی ہیں، لیکن اس میں جو حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ان کا جو دلیل ہے وہ ہے کس کی مضبوط۔ تو سب سے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں ایک ایک بار۔ یہ جی ابو داؤد کی 756 نمبر حدیث ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ یہ حضرت علی سے روایت ہے کہ ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ اس کے بعد 757 نمبر پہ ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا پہنچا یعنی گٹا، یعنی یہ جو کلائی، اس کو پکڑے ہوئے ناف کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ اور تیسری حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ 3 حدیثیں ہو گئی۔ اور چوتھی ہے 759 نمبر، اس میں ہے کہ طاؤس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر ان کو اپنے سینے پر باندھ لیتے اور آپ نماز میں ہوتے۔ اب تینوں کے دلائل ادھر سے کلیئر ہو گئے، یہی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں دلائل کے طور پر۔ اگر کوئی کسی اور کتاب سے کرتا بھی ہے تو اس کی اصل جو ہے وہ اسی کتاب میں ہے۔ اب ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ ناف سے نیچے اور ناف کے اوپر والی حدیث۔ 756 ہے جی ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے، اور یہ بھی حضرت علی سے ہے۔ اور اس کے بعد 757 ہے کہ ناف کے ایگزیکٹ اوپر رکھنا سنت ہے، یہ بھی حضرت علی سے ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ حضرت علی ناف کے نیچے کو بھی سنت قرار دیں، ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی جو روایت ہے کٹھی جمع کی گئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی ناف کے نیچے رکھتے تھے، ایک کہہ رہا ہے حضرت علی ناف کے اوپر رکھتے تھے۔ تو ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی اختلاف تو ہے، کیونکہ دونوں کام تو نہیں نہ ہو سکتے ایگزیکٹ کہ ناف کے نیچے بھی ہو اور ناف کے اوپر بھی ہو۔ تو اس کا اب جائزہ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو حدیث ہے نا 756 نمبر، 756 نمبر حدیث ہے کہ ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف میں نہیں کہہ رہا،
امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل نے کہا ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق، وہ متروک راوی ہے اور وہ ضعیف راوی ہے، اس سے لی گئی حدیث جو ہے وہ محدثین نے ضعیف کی ہیں، اور یہ ساتھ ادھر بھی لکھا ہوا ہے 756 پہ۔ اس کے بعد آپ 757 دیکھیں، 758 پر آئیے دوبارہ سے کہ ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے، تو اس میں بھی ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کو سنا وہ عبد الرحمن بن اسحاق کوفی کو ضعیف قرار دے رہے تھے۔ اب آپ کسی بھی ایپلیکیشن میں کسی بھی کتاب میں دیکھیں گے نا، تو یہ دونوں جو حدیثیں جو ہیں نا ناف سے نیچے رکھنے والی، وہ دونوں آپ کو ضعیف ملیں گی۔ تو ناف سے نیچے رکھنے والا معاملہ تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب رہ گیا ناف کے ایگزیکٹ اوپر رکھنا، یہ ناف سے اوپر سینے پر رکھنا۔ اب ادھر کیا جو مسئلہ آیا نا وہ آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بہت غور سے یہ بات سمجھنی ہے۔ اب یہ ہے جی حدیث نمبر 757 کے ناف کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر عربی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ڈنڈی ماری ہے ہمارے ترجمہ کرنے والے بھائیوں نے، کیونکہ ترجمہ آپ کو زیادہ تر انہی لوگوں کا ملا ہے، انہی لوگوں نے زیادہ تر کیا ہے جو ناف کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، تو ادھر آ کے انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ یار وہ بہت بڑے عالم لوگ تھے، ٹھیک ہے، تم ان کی گڑبڑ کیسے پکڑ سکتے ہو؟ تو میں آپ کو بڑے والے عالم کی بتانے لگا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ناف کے اوپر رکھے ہوئے تھے، اس میں جو عربی میں لفظ ہے نا وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اب نا میں نے پہلے آپ کو ایک مثال سمجھانی ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں پر میرے پاس ایک یہ تصویر ہے، اس میں دیکھیں آپ کہ ایک ڈبہ ہے، اس کے اوپر بال پڑا ہوا ہے، ڈبہ نیچے ہے، بال اوپر ہے، لیکن میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ گیند جو ہے وہ ڈبے کے اوپر ہے، کیونکہ ڈبے کے بالکل اوپر گیند پڑا ہوا ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں ڈبے کے اوپر ہے، گیند اوپر ہے ڈبہ نیچے ہے، لیکن گیند جو ہے وہ ڈبے کے اوپر ہے۔ اور دوسری تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں بھی ڈبہ نیچے ہے، گیند اوپر ہے، لیکن اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ گیند ڈبے کے اوپر ہے، میں بولوں گا گیند ڈبے سے اوپر ہے۔ سے اوپر اور کے اوپر میں آپ کو پتا ہے کہ بہت فرق ہوتا ہے، یہی چیز آپ نے ادھر سمجھنی ہے۔ یہ جناب حدیث ہے، ناف کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کی عربی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ہے اس کی عربی، ٹھیک ہے، فوق السرہ، ٹھیک ہے، یہ اس کی عربی ہے فوق السرہ۔ اب فوق السرہ جو ہے، یا کسی اور بھی اگر آپ دیکھیں گے نا ناف کے اوپر جو ایگزیکٹ ہے، تو اس میں یہ لفظ آپ کو ملے گا فوق السرہ۔ فوق کا مطلب معنی انہوں نے جو کیا ہے نا یہاں پہ، وہ انہوں نے کیا ہے ناف کے اوپر، صحیح ہے، لیکن ہم اب گوگل سے پوچھتے ہیں کہ فوق کیا ہوتا ہے اور دوسرا کے اور سے میں کیا فرق ہے۔ اب گوگل جھوٹ نہیں بولتا، آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے گوگل نہ حنفی ہے، نہ گوگل وابی ہے، نہ گوگل غیر مقلد ہے، گوگل نے سیدھی سیدھی عربی ٹو اردو ٹرانسلیٹ کرنی ہے اور عربی بتا دینی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں نے گوگل سے اردو میں پوچھا کتاب کے اوپر، یعنی کوئی چیز کتاب کے اوپر رکھی ہو، تو اس نے بتایا اعلیٰ راس الکتاب، اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا اس نے کے اوپر کے لیے۔ اور میں نے اس سے پوچھا کتاب سے اوپر، یعنی کتاب سے اوپر، وہ میں ڈیفرنس آپ کو گیند والی مثال سے سمجھا چکا ہوں، تو اس نے مجھے ترجمہ بتایا فوق الکتاب، فوق الکتاب۔ فوق کا مطلب ہوتا ہے سے اوپر، اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے کے اوپر۔ اور یہ جو حدیث ہے نا کہ ناف کے اوپر جنہوں نے ترجمہ کیا، اس میں لفظ ہے فوق السرہ، اور فوق کا مطلب ہے سے اوپر، یعنی اس کا ترجمہ ادھر غلط کیا گیا ہے، کئی جگہوں پر صحیح بھی ہے، کئی کتابوں میں، کئی تراجم میں، لیکن یہاں پر غلط کیا گیا ہے۔ جو زیادہ تر آپ کو دلیل دی جاتی ہے، فوق کا مطلب ہوتا ہے سے اوپر، یعنی اس کا مطلب یہ ادھر اس حدیث میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ناف سے اوپر، اور ناف سے اوپر جتنا بھی حصہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا سینہ ہی ہے۔ بے شک آپ ایگزیکٹ جو جس کو ہم پنجابی میں سینہ کہتے ہیں وہاں پہ رکھیں، بے شک اس سے تھوڑا نیچے رکھیں، جب تک آپ کے ہاتھ ناف سے اوپر رہیں گے وہ سینے پہ رہیں گے۔
اور یہ جو حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر اس کو اپنے سینے پر باندھ لیتے اور آپ نماز میں ہوتے، یہ بالکل سند کے حساب سے صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر اینڈ پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ مرسل حدیث بھی صحیح ہے۔ تو یہ میں نے جو ڈیفرنس تھا وہ کلیئر کر دیا ہے، اس میں کوئی اگر کنفیوژن ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔